النحل آیت 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. والخیل اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم سواری کرو ان پر، وَزِینَةً اور زینت بھی ہے، وَيَخْلُقُ اور وہ پیدا کرے گا، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا نام لے کر گنا، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا فرمایا کہ تم ان کی سواری بھی لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں. وہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں. گویا ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے، تاہم یہ زیب و زینت اور خوبصورتی کا بھی باعث ہے. زمین کے اندر والے حصے میں، سمندروں کی تہوں میں، بے آب و گیا صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، اور اسی میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر وہ تیار کرتا ہے. مثلاً بس، کار، ریل گاڑی، جہاز، راکٹ اور ہوائی جہاز یعنی ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہاز، اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں جو مستقبل میں متوقع ہیں، جن کے بارے میں ابھی تک ہم جانتے بھی نہیں کہ کتنے فائدے کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. اور ہماری سطحی سوچ ہے، ہمارا علم بھی سطحی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار راز کھلتے چلے جاتے ہیں اور کھلتے چلے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار خاموش کارکن ہماری خدمت میں کس طرح سے لگے ہوئے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں. کیچوے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے خاموشی سے زمین کی اوپر والی تہوں کی مٹی نگل کر اس میں آکسیجن گزارتے ہیں، قابل کاشت بناتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں. چیل، کوے اللہ تعالیٰ کی بلدیاں ہیں جو کوڑا کرکٹ صاف کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں. ایک بار ہمارا تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا ایک ٹرپ گیا کشمیر میں. آزاد کشمیر میں جب ہم گئے تو وہاں ہمیں تولی پیر ایک پہاڑی کا نام ہے اس پہ لے جایا گیا، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے، اللہ کا کلمہ بلند کیا، کلاس لگانے کی کوشش کی اور فطرت کو قریب سے دیکھا. بہت اچھا لگا. سب سے اچھی بات اور سب سے انوکھی بات جو ہمیں لگی، ایک تو اس پہاڑی کے اوپر سبزہ ایسے تھا جیسے قالین بچھا ہو، بالکل نیچرل. دوسرا اتنی صاف، نیٹ اینڈ کلین کہ جو بھی وزٹرز آتے ریپرز پھینکتے، کچھ کھاتے پیتے، چھلکے گراتے تو اتنے زیادہ کوے تھے جو اٹھا کے فوراً ارد گرد جیسے ڈسٹ بن بنا ہو وہاں گرا دیتے. لیکن اس قالین کو، اس پہاڑ کی چوٹی کو انہوں نے بالکل صاف کیا ہوا تھا. تو چیل، کوے اللہ تعالیٰ کی بلدیاں ہیں جو کوڑا کرکٹ صاف کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں. سائنس پڑھتے جائیے، جغرافیہ دیکھتے جائیے، اللہ کے رازوں کو اور ہمارے خدمت گزاروں کی طویل فہرست سامنے آتی چلی جاتی ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اس اللہ کا جس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ ہم ان پر سواری کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے خوبصورتی کا باعث بنے. جو سوار ہوتا ہے اسے اپنی سواری پہ رشک تو آتا ہے، خوشی تو ہوتی ہے نا. صرف پجیروں پہ اور مرسڈیز پہ اور ان گاڑیوں پہ، کاروں پہ ہی نہیں، یہ سب سے پہلے سواریاں ہیں ہماری. یہ سراسر ہمارے لیے فائدے مند ہیں اور ان کا ہمیں علم تک نہیں. سواری کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیدا فرمائیں ان کا ذکر کیا، پھر فرمایا ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کا تمہیں ابھی تک علم ہی نہیں، خبر ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو گاڑی کا، ریل گاڑی کا، جہاز کا کہاں علم تھا. اگر آج ہم دیکھیں تو ان میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے
یعنی جو چلے گئے، جن کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ کتنے حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنی بدل گئی۔ آج ہم جس سٹیج پر ہیں معلوم نہیں کل اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے ہر انسان کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہو، ہر ایک کے پاس اپنی اڑنے والی سواری ہو، یا پھر اس سے بھی کچھ آگے۔ امیجن کریں نا۔ تو یہ سب آج ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں سے بنتا چلا جا رہا ہے۔ بنانے والا بعض اوقات انسان بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی عقل جو اللہ کی دی ہوئی ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور میٹیریل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی نا یہ پھر ساری چیزیں، لیکن وقت مقرر ہے، اس لیے ہمیں اکڑنے اور فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گنجائش ہی نہیں بنتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انعام یعنی انعام کے طور پر ہمیں بتایا کہ کیا کیا انعام میں، مویشیوں میں، الانعام میں کیا بتایا؟ الخیل والبغال، جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ جب ہم ان جانوروں سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جانا چاہیے، اور جب ان پر سوار ہوں تو ذکر کرنا چاہیے۔ جانوروں کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، جیسے ہم گاڑیوں کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، پیٹرول کا خیال رکھتے ہیں، انہیں پانی دینی ہوتی ہے، بہت لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہوئے بھی ریسٹ کروانی ہوتی ہے، چھاؤں میں انہیں کھڑا کرنا پڑتا ہے گاڑیوں کو، گرم نہ ہو جائیں کہیں۔ جانوروں سے بھی کام لیتے ہوئے، ان پہ سامان لاتے ہوئے، گدھے ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، ان کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے، ان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ لایا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے چپک گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اچھی حالت میں ان پر سواری کرو اور اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پلاؤ ان کو۔ جانوروں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ انہیں اچھا کھلانا پلانا چاہیے۔ اسی طرح اگر گھر میں پیٹس ہیں ہمارے، ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود سیر تفریح کو چلے جائیں، ادھر ادھر گھومے پھریں اور ان کا احساس تک نہ ہو، نہ ان کے لیے پانی، نہ دانا، اور ہم نے بند بھی کیا ہوا ہے، ان کو قید بھی کیا ہوا ہے، نہ تو یہ ضرورتیں وہ خود پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ واقعہ ہے کہ ایک عورت جس نے بلی باندھ کے رکھی ہوئی تھی، تو جب وہ عورت مر گئی، حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھی، لیکن بلی مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، کیونکہ اس نے اس کو بھوکا مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو آزاد پیدا کیا ہے ان کو آزاد ہی رہنے دیں، وہ اپنی خوشی سے ہمارے گھر آ جائیں تو اور بات ہے، لیکن ہم انہیں پکڑ کر باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔ وہ خود کچھ اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی نہ کر سکیں، ہم پر ڈیپینڈ بھی ہو جائیں، انڈیپینڈنٹ بھی نہ ہو سکیں۔ لیکن اگر ان کو ہم رکھیں اور ان کی کیئر کریں، جیسے اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، جیسے ان کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ ان کو کھڑا کر کے کرسی بنا کر نہ بیٹھ جائے، انہیں تنگ نہ کیا جائے، ان پر بیٹھ کر ادھر ادھر ٹانگیں کرنے کی بجائے ایک طرف ٹانگیں کر کے انہیں لاتیں نہ ماری جائیں، اور گھنٹوں بیٹھ کر ایک اس سواری پہ سوار ہے، ایک اس پر، دو گدھے، دو خچر، دو گھوڑے، اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو کیوں اذیت میں دے رہے ہیں؟ ان کو کیوں اذیت میں روکا ہوا ہے؟ رستے کا بھی حق ہے، سواری کا بھی حق ہے۔ ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں پر اس وقت سوار ہوا کرو جب کہ وہ صحیح سالم ہوں، اور صحیح حالت میں چھوڑا کرو۔ یہ نہیں کہ بیمار اور زخمی اور آپس کی گفتگو کے لیے انہیں کرسیاں ہی بنائے رکھو، اور یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔